الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں. برادران عزیز، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ نمل کی ایک آیت کریمہ کل عنوان کی تھی. کل کی گفتگو تقریباً تمہیدی مطالب میں گزر گئی، لیکن تمہیدی مطالب جب میں کہتا ہوں تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مطالب اہم نہیں تھے. تمہیدی مطالب بہت اہم ہوتے ہیں. تمہید کے معنی ہے منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کو ہموار کرنا. تو یہ تمہیدی مطالب جو ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں. اور ایک بات جو کل عرض کی تھی اسے پھر مکرر عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم نے جو حکمت پیش کی ہے، جو فلسفہ پیش کیا ہے، جو علم عطا کیا ہے، وہ علم صرف ذہن کا سرمایہ نہیں ہے، وہ صرف نظریات کا سرمایہ نہیں ہے، نظری باتوں پر، تھیوریٹیکل باتوں پر مبنی نہیں ہے. ہر مسئلہ بظاہر کتنا ہی خالص نظریاتی معلوم ہوتا ہو، مگر وہ انسانی زندگی کے عملی جہاد سے مربوط ہوتا ہے. یہ آپ ذہن عالی میں رکھیں. جتنے حقائق ہیں، چاہے وہ حقیقت توحید ہو، چاہے وہ توحید سے متعلق اور حقائق ہوں، چاہے وہ حقائق نبوت ہوں، حقائق امامت و ولایت ہوں، یہ صرف نظریاتی مسائل نہیں ہیں. اگر ان حقائق کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ ہم اپنی زندگی کو ان حقائق کے سانچوں میں ڈھال رہے ہیں، تو پھر ہم اس تہذیب و تمدن کے معراج کمال تک پہنچیں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتا ہے. تہذیب توحیدی، تہذیب اسلامی، تہذیب قرآنی، تہذیب ولائی. اور
اس ضمن میں کل بطور تمہید میں نے ایک بات یہ عرض کی، حالانکہ وہ مستقل ایک بحث ہے، کہ جب ہم حمد الہی بھی کرتے ہیں، شکر پروردگار ادا کرتے ہیں، تو یہ شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر طریق اور ہر آداب سے شکر ادا ہونا چاہیے۔ بالکل براہ راست جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، ہماری زندگی میں بہت کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدریاں ہیں، یا تو ہم استعمال کا سلیقہ نہیں جانتے، یا ہم اسراف کرتے ہیں۔ نیچرل ریسورسز، بہت سی چیزیں جو ہماری زمین اور ہمارے ملک میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری زمینوں میں، ہمارے اختیار میں، ہمارے سرمایوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، یا ہم ان کا استعمال ہی نہیں جانتے، اور یا ہم استعمال پر آتے ہیں تو پھر اسراف کی حد تک استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف عملی کمزوری یا تدبیر کی کمزوری نہیں ہے، اگر واقعاً وہ کمال شعور توحیدی نصیب ہو اور شکر الہی کا سلیقہ زندگی کا سلیقہ بن جائے، تو نہ ایسا ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نعمت کو نظر انداز کریں، اور نہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی نعمتوں کا اسراف کریں۔ یہ بات براہ راست جڑی ہوئی ہے ہماری زندگی کے سلیقوں سے۔ اب میں ظاہر ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل کی طرف اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ دنیا میں بعض جگہیں ہیں جہاں پانی کو لوگ ترس رہے ہیں، اور بعض مقامات پر لوگ پانی کا اسراف کر رہے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں جو ہم پانی کا اسراف کرتے ہیں، اسراف، یہ غفلت ہے کہ یہ نعمت کس نے عطا کی ہے اور کس لیے عطا کی ہے اور کس طرح ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا شعور توحید، ذوق توحید، اخلاق توحیدی ہمیں نصیب ہو، تو ہم پانی کے استعمال میں بھی وہ طریقہ استعمال کریں گے، وہ سلیقہ استعمال کریں گے، اور دوسروں کا خیال رکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے اتنا پانی ضائع ہو جائے کہ دوسرا کوئی پیاسا رہ جائے۔ یہ پورا درس کہاں سے ہمیں حاصل ہوا؟ اس فقیر کے ذہن میں کہاں سے یہ باتیں آئیں؟ جتنا میں عنوان حمد الہی پر سوچتا چلا گیا کہ کس طریقے سے حمد الہی کو شعار زندگی بنا لیا جائے، کس طریقے سے ادائے شکر کو عملی انداز میں اختیار کیا جائے، اتنی ہر چیز کی قدر و قیمت سمجھ میں آنے لگی۔ زمین سے لے کر، خاک سے لے کر، آب سے لے کر ہوا تک، ہر شے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، یہ کس نے عطا کی ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ جب اللہ نے عطا کی ہے تو اب کسی حکومت کو آ کے ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، حکومت کو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر سے یہ فکر، یہ شعور، یہ تہذیب، یہ سلیقہ پیدا ہونا چاہیے کہ کوئی نہ بھی کہے کہ کس طریقے سے راستہ چلنا چاہیے، تو ہمیں دیکھ کر وہ خود سیکھ لے کہ کس طریقے سے راستہ۔ یہی صورتحال قدردانی کی صورتحال، قدردانی، قدر شناسی، اسے زندگی کا شعار بنائیے۔ کسی شے کی قدر شناسی نہ کرنا، قدردانی نہ کرنا، یہ پہلے مرحلے میں تو غفلت ہے، دوسرے مرحلے میں جرم۔ پہلے مرحلے میں تو غفلت ہے، دوسرے مرحلے میں جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیسے غافل تھے تم، کیسے بے سلیقہ تھے، کیسے بد سلیقہ تھے؟ اتنی حسین کائنات ہم نے بنا کے دی تھی، تم نے کیسی بدصورت بنا دیا اس کائنات کو۔ کس قدر بدصورت بنا دی یہ کائنات تم نے۔ یہ جواب دہ آپ کو خدا کے سامنے حضور حق میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ باتیں ذرا سنگین ہیں، سخت ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں جب آتا ہوں تو آپ کے سامنے دل بہلانے والی باتیں کرنے کے لیے نہیں آتا ہوں،
اسی لیے آتا ہوں تاکہ کچھ سنگین باتیں عرض کر کے جاؤں، کچھ سخت باتیں عرض کر کے جاؤں، کچھ ذمہ داریوں کا احساس خود کروں، کچھ ذمہ داریوں کا احساس آپ میں پیدا ہو جائے۔ یہ احساس ذمہ داری جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ قرب الہی کے منازل میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اسلام نے سکھائی ہیں، اب میں بس روا روی میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا اصل مطلب تک۔ بہت سی چیزیں سلیقے اسلام نے سکھائے ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑا نعرہ ہے اسلام کا، النظافۃ من الایمان، نظافت، صفائی، نظافت ایمان کا جز ہے۔ اگر ہم حق پر، توحید حق صمدی پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں تو اب کہیں مسلم معاشرے میں یہ سائن بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ صفائی کا خیال رکھیں۔ میں بعض مواقع پر محرم کی مجلسوں میں بعض ملکوں میں گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ جلوس اعضاء میں شرکت کرنے والوں کے لیے ذرا آپ یہ بیان دے دیجئے کہ جلوس میں بھی وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ راستے صاف رہیں، جلوس جب گزرے تو وہ راستوں کو کثیف نہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ مجھے تو شرم آتی ہے ایسی باتیں کہتے ہوئے، میری تو توقع یہ ہے کہ جس طرف سے آپ گزر جائیں وہ راستہ صاف ہو جائے۔ آپ سے لوگ صفائی کا درس لیں، آپ سے لوگ صفائی کا درس لیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں، یہ علامتیں ہیں کہ آپ کس تہذیب سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے دل میں کون سا عقیدہ ہے، کس حقیقت پر آپ ایمان رکھتے ہیں، کس حقیقت پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدے کا لفظ بار بار میں عرض کر دیتا ہوں اس لیے کہ وہ رائج ہو گیا ہے، ورنہ آپ حضرات اس فقیر کے نظریات سے یقیناً واقف ہوں گے کہ میں لفظ عقیدہ بہت پسند نہیں کرتا ہوں، اور میں اکثر کہتا ہوں اسلام نے عقیدے نہیں دیے ہیں، اسلام نے حقیقتوں سے روشناس کیا ہے۔ اسلام نے بعض عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے، اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے۔ عقیدہ جاہلانہ بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ فاسقانہ بھی ہو سکتا ہے، عقیدہ محض نادانی اور محض مغالطے کی بنا پر بھی تشکیل پا سکتا ہے، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت اپنے پاؤں پر استوار رہتی ہے، حقیقت کو کسی اور شے کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ کو اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے، آپ کو اسلام نے علمی حقائق اور وجودی حقائق کی طرف بلایا ہے، اور ہر حقیقت جو آپ سے روشناس کرائی گئی ہے اس کے مقابلے میں آپ سے قدردانی طلب کی گئی ہے۔ یہ پورا نظام عبادت بھی کیا ہے بجز قدردانی کے؟ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس اعلان کے لیے کہ ہم ایسا خدا رکھتے ہیں جو شایان شان عبادت ہے، جو سزاوار عبادت ہے، جو سجدوں کا سزاوار ہے وہ خدا ہم رکھتے ہیں، جو قیام اور رکوع کا سزاوار ہے وہ خدا ہم رکھتے ہیں، شکر نعمت کے طور پر، شکر نعمت کے طور پر۔ بہرحال اس کے بعد اس آیت کریمہ میں جب شروع میں کہا گیا قل الحمدللہ، کہیے کہ تمام تعریفیں، تمام ستائشیں اللہ کے لیے، اس کے بعد دوسرے فقرے میں کہا گیا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان اللہ کے بندوں پر جنہیں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو شخص بھی قرآن مجید پڑھتا ہوگا شروع سے آخر تک وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ انتخاب الہی کا موضوع قرآن میں بار بار پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، کبھی افراد کو منتخب کیا، کبھی پورے پورے خاندانوں کو منتخب کیا۔ مگر کیا سورہ مبارکہ آل عمران میں یہ آیت موجود نہیں ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، یہ آیت میں دو افراد ہیں، دو خاندان۔ کبھی اللہ افراد کو منتخب کرتا ہے، کبھی اللہ
خاندان کو منتخب کرتا ہے. اگر اللہ خود کسی خاندان کو منتخب کر لے تو کیا کسی اور کو اختیار ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ ایک ہی خاندان میں رہبری نہیں ہو سکتی؟ پورے قرآن مجید میں یہ موضوع بکھرا ہوا ہے. لیکن موضوع کے تعلق سے بھی کل ایک بات میں نے عرض کی تھی اور اس کو بھی ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میرا پرانا جملہ ہے لیکن وہ اجمالاً بہت اجمال کے ساتھ کہا تھا. آج اس وقت چونکہ اس میں پورا ایک پیغام سمٹا ہوا ہے اس لیے عرض کر کے یاد دہانی کرا کے صرف گزر جاؤں. زندگی رہی انشاءاللہ اور پھر آیا تو تفصیلات پر پھر گفتگو ہوگی. لیکن کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ توحید. اب بالکل یہ بات نہ بھولیے گا. قرآن مجید کا از اول تا آخر ایک ہی موضوع ہے اور وہ ہے توحید. دوسرا عنوان 3 لفظیں میں نے استعمال کی تھی. کئی برس پہلے کی تھیسس ہے, نئی تھیسس نہیں ہے. اجمالاً عرض کیا تھا, غالباً اسلام آباد میں نہیں عرض کیا تھا, تو میں آج یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید کا موضوع از اول تا آخر ہے توحید. لیکن وہی کہ تمام حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ توحید ایک نظریاتی بات ہے, ایک حقیقت ہے جس پر یقین لانا ہے اور بس, ہے نا. اب کل سے آج تک میں نے عرض کیا کہ صرف یقین لانے کی بات نہیں ہے, صرف ذہنی مسئلہ نہیں ہے. اور اس بات سے غافل نہ ہو کہ حقیقت میں اگر آپ یقین بھی لے آئے تو وہ یقین خود بخود عمل صالح کو جنم دیتا ہے. یعنی آپ سمجھتے رہیں کہ یہاں دوئی ہے علم و عمل میں, مگر دوئی ہے نہیں علم و عمل میں. ممکن نہیں ہے کہ کہیں علم ہو اور عمل وجود میں نہ آئے, اور ممکن نہیں ہے کہ کہیں عمل صالح ہو اور وہ عمل صالح اس کی کوکھ سے علم تازہ وجود میں نہ آئے. اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. علم اگر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں عمل خود بخود آتا ہے. اور یہ ارشاد گرامی طرح طرح سے, یعنی یہ علم اور عمل کی وحدت, علم اور عمل کی وحدت, علم اور عمل کا انسجام, علم اور عمل کا وجودی ربط و تعلق. یہ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے اور طرح طرح سے ارشاد فرمایا ہے. آپ کا ایک مشہور ارشاد ہے, فرماتے ہیں العلم یہتف بالعمل, العلم یہتف بالعمل فإن اجاب وإلا ارتحل یا وإلا ارتحل عنہ. علم یہتف یعنی آواز دیتا ہے, پکارتا ہے, بلاتا ہے. العلم یہتف بالعمل, علم عمل کو پکارتا ہے, علم عمل کو آواز دیتا ہے, علم عمل کو بلاتا ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی کوئی علم جو ہے اس میں سے آواز آتی ہے کہ اے عمل تو آ جا. یہ یہتف بالعمل کے معنی ہی یہ ہے کہ علم اگر اپنے تمام شرائط کے ساتھ کسی ظرف ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ علم پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے تخم عمل بار بار ہو کے رہتا ہے, عمل وجود میں آ کے رہتا ہے. العلم, یہ مولا کا ارشاد ہے, العلم یہتف بالعمل فإن اجاب, تو اگر عمل وجود میں آ جاتا ہے, لبیک کہتا ہے, تو پھر علم بھی وہاں ٹھہرتا ہے. یعنی کیا؟ علم بغیر عمل کے ٹھہرتا ہی نہیں کہیں. وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ, اور اگر عمل وجود میں نہیں آتا تو علم بھی پھر ٹھہرتا نہیں ہے, گزر جاتا ہے. علم بہت گریز پا ہے. اگر عمل وجود میں نہیں آتا تو علم ٹھہرتا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. اسی لیے میں بہت سے علماء کے لیے کہتا ہوں جو بظاہر علماء نظر آتے ہیں کہ آپ کی سند آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, آپ کی اصلی سند آپ کا عمل ہے جو دنیا میں نظر آنا چاہیے. سند نہیں ہے کہ یہ صاحب عالم ہیں, عمل خود بتائے گا کہ یہ صاحب عالم ہیں. تو علم اور عمل کا رشتہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء نے, تمام ائمہ نے واضح کیا ہے.
اور اس میں وجودی رشتہ ہے، اعتباری رشتہ نہیں ہے، وجودی رشتہ ہے، وجودی رشتہ ہے۔ اگر یہ بھی بہت پرانا جملہ ہے، اب اس وقت آ رہا ہے زبان پر اقراء میں تو عرض کیے جا رہا ہوں، جن نوجوانوں کو، بچوں کو وہ پرانے جملے میرے یاد نہیں ہوں گے تو اس وقت تازہ ہو جائے گی بات۔ آپ یوں بھی لفظی اعتبار سے غور کر لیجئے کہ علم اور عمل، یہ دونوں الفاظ میں حرف کون کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ علم میں کیا ہے؟ عین لام میم۔ عمل میں کیا ہے؟ عین میم لام۔ حرف تو وہی ہیں، بس ذرا سا ایک حرف آگے اور ایک حرف پیچھے ہو گیا، اتنا ہی ہے نا۔ جیسے آپ کا وجود ہے، آپ کھڑے ہوں تو سر اوپر نظر آئے گا اور یہ گھٹنا نیچے نظر آئے گا، ہیں؟ اور اگر آپ بیٹھ جائیں تو یہ گھٹنا سینے کے قریب نظر آنے لگے گا، سر پھر بھی سر بلند رہے گا۔ ایسے ہی دونوں لفظوں میں عین سر بلند ہے، میم اور لام ایک دوسرے سے اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں۔ واضح ہوئی بات؟ تو عمل عین علم ہے، علم عین عمل، ان میں وجودی رشتہ ہے، ان میں وجودی رشتہ ہے، ایگزسٹینشیل ریلیشن ہے دونوں میں، ایگزسٹنس ایک ہے دونوں کا، رخ الگ الگ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے وہی عمل ہوتا ہے جو علم کی بنیاد پر ہو، ورنہ وہ عمل کہلانے کے لائق نہیں ہوتا جس کی بنیاد علم پر نہ ہو، وہ پھر عمل نہیں ہوتا، عبث ہوتا ہے، عبث۔ بہرحال یہ باتیں اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ عین میم لام، عین لام میم، یہ باتیں بچوں کو یاد رہ جاتی ہیں، دلچسپ معلوم ہوتی ہیں، تو بات بھی یاد رہ جائے گی، نقطہ بھی یاد رہ جائے گا۔ علم اور عمل کی وحدت، ائمہ نے بہت اس بات پہ زور دیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں علم اور عمل کی وحدت نہیں ہوگی تو سمجھیے کہ توحید کی حقیقی تجلی نہیں ہوگی۔ توحید کی حقیقی تجلی ظاہر ہی ہوتی ہے اس کیفیت سے کہ جب زندگی میں علم و عمل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، ایک حقیقت بن جائیں۔ بہرحال ایک یہ بات سرسری طور پہ عرض کر دی میں نے کہ قرآن مجید کا موضوع توحید ہے۔ دوسرا جو مسئلہ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کا موضوع تو توحید ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ عملی، پریکٹیکل پیغام کیا ہے؟ پھر اگر اسے ایک لفظ میں پوچھا جائے اور ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو کیسے ممکن ہے؟ چونکہ قرآن مجید نے شروع سے آخر تک کتنے احکام دیے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، صدقات دو، یتیم پروری کرو، بیواؤں کی سرپرستی کرو، معاملہ کرو تو صاف کرو، تولو ناپ تول میں کوئی ذرہ برابر تم بے انصافی نہ کرو، فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، نکاح کرو تو کیا آداب ہونے چاہیے، طلاق دو تو کیا آداب ہونے چاہیے، موت آئے تو وصیت کرنا واجب ہے، اگر مال دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کرنا واجب ہے، اگر تمہارے پیچھے ورثہ کے علاوہ کچھ اور رشتہ دار محروم ہیں تو ان کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے، وصیت کر کے جاؤ۔ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک کتنے احکام دیے ہیں قرآن مجید نے؟ سینکڑوں احکام ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے نا، اور برحق کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید اس زندگی کا مکمل دستور العمل ہے۔ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں احکام تو بہت ہیں، اور میں ایک مشکل سوال یہ کر رہا ہوں کہ ان تمام احکام کو سامنے رکھ کر آپ ایک لفظ میں ایک عنوان بتائیے کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے۔ چونکہ جب کوئی پوچھے گا تو پوری تفصیل تو نہیں بیان کرنے کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے؟ ایک لفظ میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقویٰ۔ نماز پڑھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، روزہ رکھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، حج کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، معاملات زندگی میں گھر کو صاف پاک رکھنا، پرامن رکھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، شوہر داری کرنا بیوی کے لیے تقویٰ کا تقاضا ہے، بیوی کی خاطر داری کرنا مرد کے لیے تقویٰ کا تقاضا ہے، والدین کا احترام کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے۔ جتنے مسائل ہیں زندگی کے سب
ایک عنوان تقویٰ میں سمٹ آتے ہیں. واضح ہے یہ بات بھی؟ تو اب یہ آپ یاد کر لیجئے گا، آئندہ میں اسے نہیں دہراؤں گا، آپ کے سامنے صرف سوال کر کے گزر جاؤں گا. قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقویٰ. قرآن مجید نے پورے انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے کوئی ایک نظام بھی دیا ہوگا. موضوع، ٹاپک تقویٰ، پریکٹیکل میسج توحید اور پریکٹیکل میسج تقویٰ. نظام کیا ہے ہمارا؟ قرآن مجید نے نظام کیا دیا ہے؟ قرآن مجید کے اس عملی نظام کا نام جو تمام انسان، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس فقیر کی یہ لفظیں یاد رکھیے گا، اس فقیر کی یہ لفظیں یاد رکھیے گا کہ تمام انسانی معاشرے کے لیے یہ بات ہے، صرف ایک قوم، ایک ملت یا ایک مسلک کے لیے نہیں ہے. تمام انسانی معاشرے کے لیے نظام معاشرہ انسانی کا جو نظام عطا کیا ہے قرآن مجید نے، اس کا عنوان ہے ولایت. اللہم صل علی. سب حضرات مل کر ہم آہنگ طور پر ایک شایان شان صلوات پڑھ دیں. محمد. بہرحال یہ سبق تازہ کرنا مجھے ضروری محسوس ہوا، کیونکہ آج آخری مجلس ہے اس سفر میں یہاں پر. تو یہاں جہاں تک خواتین و حضرات، جوان بچے سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ تین لفظیں یاد رکھیں گے اور یہ بحث یاد رکھیں گے تو بہت بڑی باتیں سمٹ کے ذہن میں یکجا ہو جائیں گی کہ قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقویٰ، اور قرآن مجید نے جو نظام دیا ہے اس نظام کا نام ہے. اور چیلنج ہے میرا پورے عالم انسانی کے لیے، ولایت کے عنوان سے جتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جمع کیجئے اور پھر دیکھیے کہ اس موضوع پر قرآن نے کس قدر روشنی ڈالی ہے. ایک دو مقامات پر نہیں، پورے قرآن مجید میں موضوع ولایت پر بہت سی آیتیں ہیں. صرف ایک آیت آپ کو یاد ہوگی، مثلا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک یہ آیت موجود ہے اور یہ ام الباب ہے. اس باب کی تمام آیتوں میں مرکزی آیت یہی ہے. لیکن صرف یہی ایک آیت نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں مفہوم ولایت، موضوع ولایت، احکام ولایت بکھرے ہوئے ہیں. اور یہ بات صرف، پھر عرض کر رہا ہوں، صرف ایک مسلک کے لیے نہیں ہے ولایت، صرف ایک دین اور ایک ملت کے لیے نہیں ہے ولایت. وہ ولایت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں انٹروڈیوس کی ہے وہ تمام عالم بشریت کے لیے ہے، بلکہ صرف عالم انس کے لیے نہیں، عالم جن کے لیے بھی ہے، عالم انس کے لیے بھی ہے. کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جو نظام مقرر ہے اللہ کی طرف سے، اس نظام کا نام ہے ولایت. ہاں یہ مطلب تشریح طلب ضرور ہے، اور ظاہر ہے کہ اب 10 منٹ میں یا 20 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی. یہ اتنا وسیع موضوع ہے. علماء، فقہاء، مفسرین، قانون داں حضرات، دانشور صاحبان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اس فقیر کی بات پر ذرا غور کریں جو عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید کی آیتوں سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ارشادات سے کون سا فلسفہ ولایت ابھر کے سامنے آتا ہے؟ کون سا نظام ولایت ابھر کے سامنے آتا ہے؟ فلسفہ ولایت، حقیقت ولایت، نظام ولایت، یاد رکھیے گا۔ بالکل میں تو مجبور ہوں یہ کہنے پر، جیسے کل عرض کیا تھا کہ 1400-1500 برس سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر جناب مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو یہ بحث قائم کرنی پڑی یا نہیں پڑی کہ آخر قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو اس کا کوئی موضوع بھی ہوگا۔ اس موضوع کو کشف کرنے کے لیے ایک عالم نے فکر کی اور اپنا نتیجہ فکر پیش کیا، واضح ہے۔ حالانکہ قرآن تو ہے 1400 برس سے، تو پھر موضوع کا تعین جناب مولانا مودودی کے سامنے کیوں ابھر کے آیا؟ بس اب اس پر بحث نہیں کروں گا۔ اسی طرح کوئی کہے کہ یہ جو آج کل نظام ولایت کی بحث کرتے ہیں آپ حضرات، 1400 برس سے جو شریعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس شریعت کے سلسلے میں یہ لفظ ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ ارے اس سے پہلے نہیں سنا تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ فکر انسانی کے ارتقاء کا سفر جاری ہے، ہر علم میں ارتقاء کا سفر جاری ہے، ہر علم میں ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ قرآن فہمی میں بھی ارتقاء کا سفر جاری ہے، فقہی فکر بھی جاری ہے، شریعت فہمی میں بھی ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ جیسے جیسے کاروان انسانی آگے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ذہانتیں بارور ہو رہی ہیں، جیسے جیسے قلوب بیدار ہو رہے ہیں، ویسے ویسے اسی موضوع میں سے نئے نئے عناوین ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، یا جو عناوین تھے وہ مزید واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر کل ولایت سمجھ میں نہیں آئی تو آج ولایت سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب ایک جملہ عرض کرنے دیجئے، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور مختلف ذوق رکھتے ہیں لوگ، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مختلف ذوق کے ہوں گے، لیکن یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی تو یہ بات کہ ولایت کا براہ راست تعلق توحید سے ہے۔ بغیر توحید حق صمدی ولایت کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا۔ وہ حضرات، وہ جہال، وہ نادان، وہ غافل جو صرف ولایت کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور اس انداز سے بلند کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ، توحید کی حقیقت جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتی ہے ان کے ہاں۔ وہ یہ یاد رکھیں، یہ محض نادانی ہے، یہ محض جہالت ہے۔ ولایت کا کوئی وجود نہیں ہے اگر توحید نہ ہو۔ دراصل توحید کے عملی نفاذ کا نام ولایت ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ یاد رہ جائے گا اس فقیر کا۔ ولایت کا دم بھرنے والوں، ولایت توحید کے نفاذ کا نام ہے۔ ویسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ حمد الہی بھی کریں تو حمد الہی پھر صرف زبان سے نہ ہو بلکہ انداز سے، اطوار سے، اسلوب حیات سے حمد الہی ظاہر ہو۔ ہر شے کی قدردانی حمد الہی ہے، ہر شے کی قدردانی حمد الہی ہے، ہر شے کی قدر شناسی حمد الہی ہے، ہر شے کی اصلی قیمت کو پہچاننا حمد الہی ہے، اور ہر شے کی اصلی قیمت کو ادا کرنا عبادت الہی ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو جس طرح حمد کا نفاذ ہمارے عمل میں ہو رہا ہے، اسی طرح جب مکمل حقیقت توحید کا نفاذ زندگی میں ہوگا تو اس کی شکل کوئی اور نہیں ہوگی بجز ولایت۔ ولایت نفاذ حقیقت توحید کا نام ہے، یعنی ولایت عام انسانی زندگی میں اور اس کائنات کی لہلہاتی ہوئی زندگانی میں، ماحول زندگی میں توحید کی عملی تجلیوں کا نام ہے ولایت۔ ولایت کو اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صرف لفظ ولایت دہراتے رہنے سے ولایت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں کیا عرض کروں، ابھی اس وقت بالکل اکیڈمک بحث نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میری طاقت بھی دیر تک گفتگو کے لیے اب
مساعد نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیے کہ اردو میں لفظ ولایت کا کیسا کیسا غلط استعمال ہوا ہے اردو میں. آپ کی زبان میں یہاں ادبا شعراء بہت سے بیٹھے ہوں گے، لغت نگار حضرات بیٹھے ہوں گے، لغات پر ڈکشنری پہ نظر ہوگی. لفظ ولایت کا یہاں بہت سے حضرات بڑے بوڑھے بیٹھے ہوں گے جن کے سر کے بال سفید ہیں، اگرچہ یہ سامنے جو بیٹھے ہیں انہوں نے خضاب لگا رکھا ہے غالباً، لیکن اصلی جو نور ہوتا ہے وہ کسی خضاب سے چھپتا نہیں ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ جو بزرگ حضرات ہیں، یہ نوجوان بچے پوچھیں ذرا اپنے بوڑھے بزرگوں سے. میں نے دونوں لفظیں استعمال کر لی، بوڑھے بزرگ بھی. ورزے کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر بوڑھا بزرگ نہیں ہوتا. بزرگی کوئی اور شے ہے، بڑھاپا کوئی اور شے ہے. اور اسی طرح ہر جوان مرد نہیں ہوتا. ظاہری جوانی کچھ اور ہے، جواں مردی کچھ اور ہے. تو ہم اپنے جوانوں سے جواں مردی چاہتے ہیں، بوڑھوں سے بزرگی چاہتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ جب انگریز بہادر کی حکومت تھی یہاں تو معلوم ہے کیا کہا جاتا تھا؟ بعض جو سرمایہ دار حضرات، صاحب حیثیت حضرات اس زمانے میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے لندن تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ میرا بچہ ولایت گیا ہے. اے سبحان اللہ. پوچھئے ذرا کس معاشرے سے آپ کا تعلق ہے، ذرا دیکھیے ولایت کا کیسا استعمال کرتے تھے. اب مقام منبر ہے، میں عرض نہیں کر سکتا کہ اور لفظ ولایت کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھیں. میرا اپنا ذوق ہے، بعض الفاظ میں منبر سے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ڈکشنری میں موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. مہذب اللغات دیکھ لیجیے، تاریخی اردو لغت دیکھ لیجیے، کہیں دیکھ لیجیے کہ ولایت کے لفظ کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا جوڑ رکھا تھا. وہاں سے کوئی شخص اگر کوئی جانور لے آتا تھا تو اس کو بھی ولایتی جانور کہا جاتا تھا. وہاں سے کوئی مشروب آتا تھا، حرام مشروب، تو اس کو ولایتی. ذرا غور فرما رہے ہیں. برن کیا کہوں، ذوق و دانش بے بایت گریست. اس ذوق پر اور اس دانش پر رونے کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ اپنی زبان تہذیب سے جڑی ہوتی ہے نا، زبان تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے. یہ کیا پستی تھی، کیا ذوق کی خرابی تھی کہ اگر کوئی شخص لندن گیا ہے تعلیم حاصل کرنے یا تجارت کرنے یا کسی غرض سے، تو آپ کہہ رہے ہیں ولایت گیا ہے. ولایت دیکھیے کہ آپ کے تہذیبی کلیدی الفاظ کو کس کس طرح پامال کیا گیا، اور اس وقت خاموش رہے آپ. اور آج جب ولایت کو دوبارہ اس کا اصلی مرتبہ مل رہا ہے تو اس وقت آپ معترض ہو رہے ہیں. ولایت اگر انگریزوں سے جڑ جائے تو قبول کرتے ہیں، فقیہ سے جڑ جائے تو اعتراض کرتے ہیں. کیا ذوق پروان چڑھایا ہے آپ نے، کیا شعور زبان ہے، کیا نظام اعتقاد ہے، کیا جذبات ہیں، کیا آپ کا جوش ہے، کیا آپ کی نسبتیں ہیں، کیا آپ کی اضافتیں ہیں، کیا آپ کے عقیدے ہیں، کیا آپ کی عقیدتیں ہیں. کوئی ایک بیان مجھے میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے اعتراض کیا ہو لفظ ولایت کے اس استعمال پر. اس استعمال پر جو آپ برطانیہ کو ولایت کہتے تھے اصلاً. اب یہ ولایت دوبارہ مشرف اسلام ہو رہی ہے آپ کی. ولایت کی حقیقت کو سمجھیں. یہ ولایت ظاہر ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ولایت معصوم نہیں، لیکن یہ ولایت پرتو ہے. جس طرح میں نے کہا ولایت معصوم حقیقت توحید کا نفاذ ہے، اسی طرح جو ولایت غدیر کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ، اس ولایت غدیر کے کلمے کا عملی نفاذ ہے ولایت فقیہ. یہ تصور ہی کہاں سے آتا اگر ولایت غدیر نہ ہوتی ہمارے پاس.
ولایت غدیر وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس ولایت غدیر کو عملی نصاب میں، عملی نظام میں داخل کرنے اور نافذ کرنے کا نام و دستور ولایت فقیہ ہے۔ ذرا ہمدردانہ طور پہ غور کرنے کی کوشش کیجیے، صرف زبان اعتراض نہ کھول دیجیے، ہمدردانہ طور پر مطالعہ کیجیے، مطالعہ کیجیے، گہرائی تک مطالعہ کیجیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا بات علماء ارشاد فرما رہے ہیں۔ مثلا بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اب آ گئی ہے براہ راست بات تو کہتا ہی چلوں۔ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں نا ساری دنیا میں کہ علماء سے، مجتہدین سے، فقہا سے عوام دور ہو جائیں اور نظام ولایت فقیہ سے دور ہو جائیں، اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟ فقہا سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علم کے مراکز سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ علماء سے دور ہو جائیں گے، کس کا فائدہ ہوگا؟ غور کیا ہے آپ نے؟ یعنی میں نے کبھی ایک سوال کیا تھا، بہت واشگاف لفظوں میں پھر کر لوں۔ میرا تعلق ایران سے نہیں ہے، ویسے واضح رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا تعلق بھی صرف ایران سے نہیں ہے۔ ولایت فقیہ کا تعلق تو غدیر سے ہے، اور غدیر تمام کائنات کی جاگیر ہے۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی ولایت تو نافذ ہے پوری کائنات پر، ان کی ولایت نافذ ہے پوری کائنات پر۔ ذرہ ذرہ مطیع فرمانے خدا ہے، اور ذرے ذرے پر اللہ کا ولی حکمراں ہے۔ بے شک ذرے ذرے پر اللہ کا ولی مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم جاری ہے۔ ایک یہ انسان وہ طبقہ ہے نا، سب سے زیادہ مشکلیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ذرے پر، حجر پر، مدر پر، ستاروں سے لے کے ذروں تک ہر شے کو اللہ نے جو حکم دے دیا وہ اس حکم کے پابند ہیں۔ حکم کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ صرف انسان۔ تو یہ انسان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ الگ سے ایک گورنر بٹھایا جائے، اس پر الگ سے کوئی نہ کوئی حکمراں، کوئی نگراں، کوئی گورنر بٹھایا جائے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کوفے میں تھے تو خود امیر المومنین تھے نا کوفے میں، ظاہری طور پر، یعنی اس وقت ولایت ظاہری باطنی سب یکجا ایک نقطے پہ ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود مملکت اسلامی کے مختلف صوبوں میں ان کے گورنر اور سفیر تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ کہیں جناب مالک اشتر کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے، کہیں جناب محمد ابن ابی بکر کو بھیجا تھا گورنر بنا کے، کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا گورنر بنا کے، کہیں جناب حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ انصاری کو بھیجا تھا آپ نے گورنر بنا کے۔ مختلف جگہوں پر آپ نے مختلف گورنر بھیجے تھے یا نہیں؟ ولی مطلق خود تھے، مختلف جگہوں پہ گورنر تھے۔ اب وہاں کی رعایا یہ کہتی کہ ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو بس علی علی کرتے ہیں۔ یہ معقول رویہ ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا آج ایک بات کہی جائے گی کہ وہاں تو جناب حضرت نے اپنے قلم سے لکھ کے کسی کو دستور حکومت دیا تھا اور کہا تھا جاؤ وہاں کے تم گورنر ہو۔ ان کو تو نہیں لکھ کے دیا ہے، وہ دکھائیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے عمومی فیصلہ، عمومی حکم، اور ایک ہوتا ہے انسانی کوشش۔ آج وہ پردہ غیب میں ہیں تو ہم ان کے احکام کے نظام کو قائم رکھنے کی کوشش بھی کریں یا نہ کریں۔ یعنی کیا ہم مشرکوں کا نظام اختیار کر لیں؟ جنہوں نے اپنی تحریف کر دی کتاب، ان کا نظام اختیار کر لیں؟ شرق و غرب کے فاسق و فاجر اشتراکی اور سرمایہ دارانہ نظام کو اختیار کر لیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، ہم نبوت مصطفیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر یقین رکھتے ہیں، تو اس یقین کا اظہار ہمارے عمل میں ہونا چاہیے۔
اور عمل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سامنے ہوں یا نہ ہو. سامنے ہو اور اطاعت کی تو کون سی بڑی اطاعت ہے. آقا بظاہر آپ ہمارے سامنے نہیں ہیں, آپ کا فرزند بھی پردہ غیب میں ہے, پھر بھی دیکھیے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہی کا نظام برقرار رہے. بس اس کوشش کا نام ہے نظام ولی فقیہ, نظام ولایت فقیہ. اس کوشش کا نام ہے, اس انسانی کوشش کا نام ہے اہل بیت کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے, اہل بیت اطہار کے مکتب سے بصیرت حاصل کر کے, علم حاصل کر کے, تربیت حاصل کر کے. یہ کوشش ہے کہ نظام انسانی, نظام اسلامی, نظام ولایت ہو, اس لیے کہ یہی نظام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی نظام اور نہیں ہے جو قرآن مجید سے استنباط ہو سکے. یہاں ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں, یہ بھی ظاہر ہے کہ پرانا ہی جملہ ہے. جب خود میں اپنے پرانے جملے دہراتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کوئی بہت زیادہ, کیونکہ بہت سے تازہ مطالب گزارش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن تکرار مطلب یعنی مکرر عرض کرنا بھی ضرورتاً ہوتا ہے. بعض حضرات سرے سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید نے کوئی واضح نظام حکومت نہیں دیا. کہتے نہیں کہتے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ دو بیانات ہیں آپ کے, ذرا غور کر لیجئے, اس میں تضاد تو نہیں ہے کہیں. ایک طرف آپ کا یہ بیان کہ قرآن مجید اور اسلام نے انسانی زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی ہے, ایک مکمل نظام ہے. ہر واعظ, ہر فقیہ, ہر مفسر یہ کہتے ہوئے تھکتا نہیں ہے کہ قرآن مجید اور اسلام پوری انسانی زندگی کے لیے مکمل نظام ہے, مکمل نظام ہے, مکمل نظام ہے. ایک طرف یہ اعلان اور دوسری طرف یہ اعلان کہ قرآن مجید نے کوئی واضح حکومت کا دستور نہیں دیا. تو یہ نقص ہے یا کمال؟ اگر ہر شے پر روشنی ڈالی ہے تو اس انسانی زندگی میں حکومت کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رجسٹریشن کرنے کہاں جاتے ہیں؟ کوئی حکومت کا نظام ہونا چاہیے. وفات ہوتی ہے کسی کی تو کہاں رجسٹریشن ہوتا ہے؟ تعلیم حاصل کرتا ہے بچہ تو سند کون رجسٹر کرتا ہے؟ کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو سہولت سفر کے لیے آپ کو پاسپورٹ وغیرہ کون جاری کرتا ہے؟ یعنی تعلیم سے لے کر, صحت سے لے کر, تجارت سے لے کر, زراعت سے لے کر, ولادت سے لے کر وفات تک پوری انسانی زندگی میں جو سب سے بڑا اثر انداز ہونے والا مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ حکومت. اور ادھر آپ بتاتے ہیں کہ پیدائش کے متعلق احکام اسلام نے دیے, تعلیم کے لیے دیے, تربیت کے لیے دیے, ہر چیز کے لیے اسلام نے احکام دیے, مگر حکومت کے لیے احکام نہیں دیے. یہ ایک تضاد ہے, واضح تضاد, صریحی تضاد اور تناقض. یہ تناقض دور کریں اور باور کریں, قرآن مجید کو کھلی ہوئی آنکھوں سے, کھلے ہوئے دل سے مطالعہ کریں. قرآن مجید نے نظام انسانی کی تنظیم کے لیے اور قیام حکومت کے لیے بھی ایک مکمل نظام اور نظریہ عطا کیا ہے جس کا نام ولایت ہے. جب معصوم موجود ہو تو معصوم کی ولایت نافذ ہوگی, جب معصوم پردہ غیب میں ہو تو نائب معصوم کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس ولایت کے نظام کو نافذ کرے گا. اسے دل و جان سے قبول فرمائیں. اگر آپ کو ولایت غدیر کا حق ادا کرنا ہے, اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عہد وفا نبھانا ہے, جو بیعت کی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی آپ کی روحوں نے میدان غدیر میں, آپ کی روحوں نے جو بیعت کی ہے میدان غدیر میں امیر المومنین کی, اس کا اگر حق ادا کرنا ہے تو قرآن کے نظام ولایت میں رہنا پڑے گا اور اسے برپا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی, اسے اختیار کرنا پڑے گا. ظاہر ہے یہ ولایت تشریعی ہے, قانون سے متعلق ہے, اعتباریات میں سے ہے. ولایت امیر المومنین سے کسی کی ولایت کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. معصوم کی ولایت سے کسی کی ولایت کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. معصوم کی ولایت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت, خدا کی قسم رسول کی ولایت ہو یا علی کی ولایت, اس کے کرشمے زمین تا آسمان دیکھے جاتے تھے, دیکھے جاتے ہیں, دیکھے جاتے رہیں گے. کتنے معجزات ہیں جو دست علی سے ظاہر ہوئے ہیں,
کتنے معجزات ہیں جو معصومین سے ظاہر ہوئے ہیں، کتنے معجزات ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوئے۔ یہ مجمع کم سے کم جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسے ان مطالب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں معجزات کا انکار کرتے ہیں، روایات کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں معجزہ رد الشمس تک بھی کسی معجزے کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے ان تمام معجزات پر۔ میں نے کیا عرض کیا تھا تقریر کے آغاز میں؟ ولایت نفاذ توحید کا نام ہے۔ وجود سورج کا دلیل باری تعالی ہے، لیکن سورج کا غروب کے بعد پلٹ آنا نظام ولایت کی گواہی ہے۔ سورج نظر آ رہا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ سورج جس طرح جس سمت میں جا رہا ہے اللہ کے حکم پہ جا رہا ہے۔ اللہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کا راستہ بدل دے۔ ظاہر کیسے ہوگا؟ ولایت کے ذریعے سے۔ حقیقت توحید کا اظہار اور نفاذ ولایت، یہ ولایت معصوم ہے۔ یہ ولایت وہ ہے کہ اس ولایت کی منزل پر کوئی دوسرا آ کے ہمسر علی ابن ابی طالب نہیں ہو سکتا۔ چاند اپنی جگہ چمک رہا ہے، یہ اپنے وجود سے اور اپنی روشنی سے کس کی حقیقت پہ دلیل ہے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر، کہ وہ خالق ہے، اسی نے ہمیں نور بخشا۔ لیکن اس چاند کو کوئی صاحب ولایت کبریٰ ایک اشارہ کر دے اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ یہ اعلان ولایت ہے۔ وجود اس کا اعلان حقیقت توحید ہے۔ دو حصوں میں تقسیم ہو جانا اور پھر جڑ جانا، یہ اعلان نظام ولایت تکوینی معصوم ہے۔ اور اسی طرح معصوم کے دست مبارک پہ عام حکم کیا ہے؟ اللہ نے قانون کیا بنایا ہے؟ وقت تو گزر گیا، لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ عام قانون کیا اللہ نے بنایا ہے؟ پتھروں کو، اب یہ بہت سے لوگ، بہت سے فلسفہ ترازی کرنے والے بھی اختلاف کریں گے، اس لیے کہ یہ بات نہیں کہی جاتی۔ اللہ نے پتھر کو بھی ادراک دیا ہے، شعور دیا ہے۔ نہیں مانیں گے نا، یا مان جائیں گے؟ اس وقت تو مان جائیے اس فقیر کی بات، تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ صرف اپنے کو باشعور سمجھتے ہیں، حالانکہ دن بھر زندگی بھر بے شعوری کی باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر ہم لوگ خود اپنے کو بس باشعور سمجھتے ہیں، باقی پوری کائنات کو بے شعور۔ انسان اپنے کو باشعور سمجھتا ہے اور باقی پوری کائنات کو بے شعور۔ کوئی ذرہ وجود نہیں ہے جو بے شعور ہو۔ نہ ریت کے ذرے بے شعور ہیں، نہ پانی کے قطرے بے شعور ہیں، نہ گھاس کی پتیاں بے شعور ہیں، نہ پھولوں کی پنکھڑیاں بے شعور ہیں۔ ہر ایک کو شعور ہے، اور ایسا شعور ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہمیں کیا ادائے زندگی اختیار کرنی ہے۔ یہ بحث بڑی فلسفیانہ بحث ہے، بہت فلسفیانہ بحث ہے۔ ہر موجود جس سطح وجود پر ہے، اسی سطح وجود کی مناسبت سے اس کے پاس شعور بھی ہے، اختیار بھی ہے، جو جس سطح وجود پر ہے۔ اور سطح وجود کی لامتناہی ہے، وجود کی سطحیں لامتناہی ہیں، لیکن جو جس سطح وجود پر ہے اس اپنی سطح وجود کے مطابق اس کے پاس شعور ہے، اور ارادہ ہے، اور اختیار ہے، اور فعالیت ہے، اور اس کا اپنی سطح وجودی کے مطابق سفر کمال ہے۔ بحث بہت دقیق ہے، یہ بہت دقیق، عریق، عمیق۔ اور اس میں علم کلام کے بعض حضرات جو کلاسیکی ہیں وہ آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ صاحب ہمارے تو دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ باقی چیزوں میں شعور نہیں ہے، انسان میں شعور ہے۔ وہ پرانا علم کلام ہے، اسے بدلنا پڑے گا۔ وہ پرانا علم کلام ہے، اسے سرے سے بدلنا پڑے گا۔ جب وجود شناسی کی بحث، یہ جو ارسطوٹل سے چلی آ رہی ہے آنٹولوجی، یہ جو ماڈرن آنٹولوجی ہوگی، اس میں ماننا پڑے گا کہ وجود کے پاس شعور ہے، اور جو موجود جس سطح پر ہے اسی سطح کے مطابق اسے شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کو بھی شعور دیا ہے، لیکن انہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ دیکھو
تم اپنے احساس کا، اپنے ادراک کا اظہار نہ کرنا جب تک ہماری طرف سے اشارہ نہ ہو۔ انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے، انسان اپنے اچھے برے ہر طرح کے احساسات کا جا بے جا ہر طرح سے اظہار کرتا رہتا ہے۔ ذرا سا درد ہوا اظہار ہو گیا، ذرا سا دکھ ہوا اظہار ہو گیا، ذرا سی خوشی ہوئی، مسرت حاصل ہوئی، اظہار کر بیٹھے۔ مصلحت ہے اظہار کی، مصلحت نہیں ہے اظہار کی، لیکن جا بے جا انسان اپنے شعور کا، اپنے ادراکات کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ تو اس کو کہنا پڑتا ہے بھیا ذرا صبر سے کام لیجئے، ضبط سے کام لیجئے، سلیقے سے کام لیجئے۔ ہر جگہ ہر بات کہی نہیں جاتی، ہر ایک سے اپنا دکھ بیان نہیں کیا جاتا، ہر ایک کے سامنے درد رویا نہیں جاتا۔ انسان سے یہ کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے مطمئن ہے پروردگار کہ ہم نے کہہ دیا ہے پتھر سے کہ خاموش رہنا، تو خاموش رہے گا۔ جب اشارہ ہوگا کوئی تبھی بولے گا۔ پتھر کا سکوت توحید باری کی حقیقت پر دلیل ہے، اور جب کوئی صاحب ولایت سامنے آ جائے تو پتھر کا کلام نظام ولایت پر دلیل بنتا ہے۔ کوئی مصطفیٰ ہو اور پتھر کے چند ذرے اپنی ہتھیلی پہ لے لے تو پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے پتھر کے ٹکڑے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کیسے بولنے لگا پتھر کا ٹکڑا؟ اس کے اوپر تو کہیں دہن کا نشان بھی نہیں تھا، زبان کا سراغ بھی نہیں تھا۔ یہ لا الہ الا اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اور صرف رسالت تک بات نہیں ہے، بات ولایت کی میں نے عرض کی ہے کہ حجر اسود خاموش رہتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کے سامنے آ کے اس کی توہین بھی کرے تب بھی خاموش رہتا ہے۔ روایتیں موجود ہیں، آنے والے نے آ کے حجر اسود کے سامنے اسے بوسہ بھی دیا، وہ کہا مجھے معلوم ہے کہ تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، رسول کو دیکھا ہے تو میں یہ تو اسے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں بوسہ نہ دیتا۔ یہ پتہ نہیں ایمان کا اظہار ہے، یقین کا اظہار ہے، یا شک کا اظہار ہے، کس بات کا اظہار ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی توہین کرنے والا اس حجر اسود کی توہین کر رہا ہے تب بھی خاموش ہے۔ پیچھے سے امیر المومنین شانے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نہیں نہیں ایسا نہ کہو، یہ فائدہ بھی پہنچائے گا، یہ نقصان بھی پہنچائے گا، یہ روز محشر خدا کے ہاں گواہی دے گا، تمہیں معلوم نہیں ہے تو ایسی بات نہ کہو۔ امیر المومنین تو دفاع کر رہے ہیں لیکن وہ پتھر خاموش ہے۔ لیکن جب واقعاً کوئی ولایت مآب سامنے آ جائے اور وہ اس سے گواہی طلب کرے، علی ابن الحسین زین العابدین، تو پھر یہ حجر اسود کلام بھی کرتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے۔ اب آپ نے سمجھا؟ بس میرا معروضہ یہاں آ کر ٹھہر رہا ہے، روک رہا ہوں بحث کو۔ یہ پوری کائنات حقیقت توحید پر گواہ ہے، اور حقیقت توحید کے نفاذ کا نام حقیقت ولایت ہے، اور وہ ولایت معصوم ہے۔ وہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت معصوم، ان کو جاؤ ان کو جاؤ۔ لیکن ولایت معصوم سے وابستہ رہنے کے لیے بدل و جان اس ولایت کو بھی جزو زندگی بنانا پڑے گا، مفر نہیں ہے۔ بس گفتگو روک رہا ہوں۔ پروردگار کا سلام ہو اس کے منتخب بندوں پر۔ آئیے ہم بھی سلام کریں۔ ہم آج اس ذات پر سلام کریں جس کو روز عاشورہ کوئی سلام کرنے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھیے ایک فقرے میں کیسا منقلب ہو گیا مزاج۔ میں نے ایک یہ واقعہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ روز عاشورہ سرکار سید الشہداء جب یکا و تنہا رہ گئے تھے، اس وقت کوئی نیا اجنبی انسان کربلا میں وارد ہوا۔ اس نے دیکھا ایک جم غفیر ہے، فوج ہے بہت بڑی، اور یکا و تنہا ایک شخص ہے جو ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا ہے، گھوڑے پر تشریف فرما تھے اس وقت امام۔ وہ قریب آیا، طبیعت میں جستجو تھی، قریب آیا اور اس نے کہا السلام علیک یا عبد اللہ۔ وہ پہچانتا نہیں تھا، اس نے یہ نہیں کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا عبد اللہ۔ امام نے اسے جواب دیا اور کہا کہ تو اجنبی معلوم ہوتا ہے،
ابھی وارد ہوا ہے کربلا میں. کہاں اتنے بڑے مجمع میں آپ یہ کیسے پہچان گئے کہ میں ابھی ابھی آیا ہوں, میں اجنبی ہوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اتنا بڑا مجمع مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا. اجرکم علی اللہ. روز عاشورہ کوئی جسے سلام نہیں کرتا تھا, قیامت تک اسے کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرے گا. ہم آپ سلام کریں گے. بہت سے مومنین ہیں جو روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. ہنیئا لہم بارک اللہ فیہم بارک اللہ لہم. اللہ کی برکتیں آپ کے شامل حال ہوں, اللہ کی طرف سے توفیقات آپ کے شامل حال ہوں. آقا حسین کو روز 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک وقت سلام ضرور کیا کیجیے. اور یہ جو ہمارے یہاں ایک مستحب چلا آ رہا ہے, ایک سنت چلی آ رہی ہے, ہماری ایک تہذیبی روایت ہے کہ ہم تو ہر نماز کے بعد اٹھ کر ابو عبداللہ الحسین کو سلام کرتے ہیں. اس کو بھی فراموش نہ کیجیے گا. یہ بہت قیمتی تہذیبی سرمایہ ہے جو ہمیں جس طرح توحید سے جوڑے رکھتی ہے نماز, اسی طرح نماز کے بعد یہ سلام ہمیں ولایت سے جوڑ کر رکھتا ہے. ولایت سید الشہداء, ولایت معصوم, ولایت حسین. سلام ہے حسین پر, اور سلام ہے حسین کے اس لٹے ہوئے گھرانے پر. سلام ہے آقا حسین کے اہل بیت میں سے ہونے والے ان اسیروں پر جو کبھی کوفے میں رکھے گئے, کبھی شام لے جائے گئے. آج یہ جو تاریخیں ہیں, ان تاریخوں میں غالباً شام سے قریب تر ہو چکا ہے یہ قافلہ. بی بی جناب زینب, بی بی جناب ام کلثوم, بی بی رباب, بی بی لیلہ, بی بی جناب فاطمہ بنت الحسین, بی بی سکینہ, یہ بیویاں سب اسیر ہیں. رسن بستہ اسیروں کی طرح دیار بدیار پھرائے جا رہے ہیں. ہر منزل قیامت تھی, لیکن خدا کی قسم شام میں داخلہ وہ بہت بڑی قیامت تھی. شام میں داخلہ بہت بڑی قیامت تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ شام جب پہنچ گیا ہے قافلہ تو اسے تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا. اس لیے روکا گیا تاکہ جس بازار سے گزارنا ہے وہ بازار اچھی طرح آراستہ کر دیا جائے, بازار سجا دیا جائے. اور یہی نہیں کہ بازار سجایا جائے, بلکہ وہاں نعوذ باللہ خاکم بدہن رقص و سرود کی بزمیں آراستہ کی جائیں, شعر خوانی کی بزمیں آراستہ کی جائیں. سلطان وقت کو تہنیت دینے کے لیے شعراء بلائے جائیں تاکہ وہ قصائد اور اپنے انداز سے لہو و لعب کا منصوبہ بنائیں. اور اس لہو و لعب کے درمیان اس غیر سنجیدہ ماحول میں ارباب عصمت کو لے کے جایا جائے. دو رویا شام کے بازار میں آئینے لگائے جائیں تاکہ جو لوگ قریب ہیں جب بیویاں گزریں تو وہ قریب کھڑے ہوئے لوگ تو براہ راست دیکھ لیں گے کہ یہ زینب ہیں, یہ ام کلثوم ہیں, یہ فاطمہ بنت الحسین ہیں. لیکن جو دور کھڑے ہیں کم سے کم آئینے میں دیکھیں گے, اور منادی ندا کرتا ہوا آگے بڑھے گا کہ یہ اسیران اہل بیت ہیں, یہ اسیران خاندان محمد مصطفیٰ ہیں. بس آپ گریہ فرمانے میں ایک روایت عرض کر کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں. ایک صحابی پیغمبر ہیں سہل ساعدی. سہل ساعدی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں شام میں داخل ہوا, دمشق میں داخل ہوا بیت المقدس کی زیارت کر کے. عربی میں بیت المقدس کہتے ہیں, ہم لوگ اردو میں بیت المقدس کہتے ہیں. بیت المقدس کی زیارت کر کے واپس آیا تو ایک چیز تو میں نے وہاں دیکھی تھی کہ جس پتھر کو اٹھاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ لہو نظر آتا. لیکن جب دمشق میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بے انتہا جشن کا ماحول ہے. سہل کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ آج کیا تم دمشق والوں کی کوئی خاص عید ہے؟ یہ جشن کیسا ہے؟ یہ خوشیاں کیسی ہیں؟ یہ اس طرح سے نغمہ و سرور کی بزمیں کیوں آراستہ ہیں؟ ایک مرتبہ کسی کہنے والے نے کہا کہ تم بھی یہاں اجنبی معلوم ہوتے ہو, تمہیں معلوم نہیں کہ حاکم کے اوپر کسی خارجی نے خروج کیا تھا, حاکم کو فتح حاصل ہوئی ہے, آج اس خارجی کا کٹا ہوا سر لایا جا رہا ہے اور آج اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. سہل ساعدی نے پھر کسی اور سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا سر لایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں, یہ حسین ابن علی کا سر. اجرکم علی اللہ, یہ حسین ابن علی کا سر ہے.
یہ اہل بیت مصطفیٰ ہیں جو اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں۔ سہل کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر برداشت نہ کر سکا، تیزی سے میں آگے بڑھا، دیکھا تو واقعاً ایک اونچے نیزے پر سر مبارک حسین ابن علی تھا جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھا، دیکھا کہ ناکوں کی ایک قطار ہے اور برہنہ سر بیویاں بیٹھی ہیں۔ آگے آگے ناکے پر ایک لاغر نحیف جوان ہے۔ آگے بڑھا اور میں نے غور سے دیکھا تو اس جوان نے مجھے پہچان کے کہا سہل، میرے نانا کے صحابی سہل۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ انہوں نے آداب بجا لا کر، تسلیم بجا لا کر، احترام و اکرام کے آداب بجا لا کر پوچھا فرزند رسول، آنکھوں سے فرزند رسول میں کیا دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس وقت آپ کی خدمت کس طرح کر سکتا ہوں، کون سی خدمت بجا لا سکتا ہوں۔ امام نے اشارے سے قریب بلایا، جب بالکل قریب آگے کہا ایک خدمت تم کر سکتے ہو، یہ جو سامنے نیزہ لیے ہوئے ہیں نا، ان سے کہو ذرا آگے بڑھ جائیں تاکہ تماشائیوں کی نگاہیں سر کی طرف ہوں، ہماری ماں بہنوں کے سروں کی طرف۔ اجرکم علی اللہ۔ سہل کہتے ہیں میں آگے بڑھا، جا کے اس سے بات کی۔ میں نے بہت کوشش کے ساتھ، بہت کاوش کے ساتھ، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ میں نے اس کو کچھ اپنے پاس سے عطیہ دیا، کچھ رقم دی، یہ پیسے لے لے، آگے بڑھ جا تاکہ لوگ تیری طرف متوجہ رہیں۔ اس کے بعد پھر قریب آئے۔ بعض روایات میں یہ مضمون بھی موجود ہے، سہل دوبارہ امام سجاد کے پاس آئے تو امام سجاد نے کہا ممکن ہو تو انہیں کچھ پیسے دے کر صحیح ان سے کچھ چادریں لے لو، اور یہ چادریں لا کے دیکھو پیچھے ناکوں پر، تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ زینب بنت علی، ام کلثوم بنت علی، رباب، لیلا، اور تمہیں معلوم ہے کہ سکینہ فاطمہ بنت الحسین ہے، انہیں ایک ایک چادریں فراہم کروا دو۔ عزیزان گرامی، روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ یہ سہل ساعدی نے قد و کاوش کی، کوشش کی، اپنے پاس سے رقم دے کر، پیسے دے کر کہا چادریں دے دو۔ مظالم کی حد یہ تھی، ظالموں نے، ایک روایت یہ ہے، ظالموں نے چادریں دیں، پیسے لے لیے، بیویوں نے وہ چادریں جیسے ہی سر پہ ڈالنا چاہی، دوبارہ سپاہی آئے، نیزوں کی نوک سے چادریں دوبارہ چھینی گئی۔ زینب پھر بھی برہنہ سر رہ گئی، اور برہنہ سر دربار یزید میں داخل ہونا زینب کے لیے بہت شاخ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ غالباً یہی وہ مقام ہے کہ اب دربار میں داخلہ بالکل نزدیک ہو چکا، بازار شام گزر چکا، جناب زینب کو غیظ آیا، اور اس کے بعد کہا ام کلثوم، رباب، لیلا، سکینہ، فاطمہ، فضہ، اب میں اٹھا رہی ہوں اپنا ہاتھ پر دعا کے لیے، تم سب آمین کہنا۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ اٹھانا چاہا، ادھر سید سجاد نے متوجہ ہو کے کہا پھوپھی اماں ذرا نوک نیزہ پہ بابا کے سر کو دیکھ۔ بی بی نے دیکھا آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، ریش مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بی بی نے آواز دی میرے بھیا حسین، تمہاری محنت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، تمہاری قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تمہاری مرضی یہی ہے، مشیت حق یہی ہے کہ میں برہنہ سر دربار میں جاؤں تو میں اس مصیبت کو بھی برداشت کروں گی، میں اسی طرح دربار میں جانے کے لیے راضی ہوں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار ہمارے جوانوں میں جواں مردی، ہمارے بزرگوں میں بزرگواری عطا فرما۔ معبود ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے۔ پروردگار معبود
مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، مراجع تقلید کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، مقام معظم رہبری رہبر انقلاب اسلامی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار معاشرہ مسلمین کو فقہ قرآن اور نظام ولایت قرآن اور نظام ولایت فقی سے استفادے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ حضرات سے دعا ہے، التماس سے دعا ہے، فرش عزا پر بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، بحق اسیران اہل حرم، بحق بیمار کربلا حضرت سید سجاد، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرمائے، جتنے سنگین بیماریوں میں مبتلا ہیں پروردگار اپنے لطف سے انہیں اسی قدر جلد صحت و شفا عطا فرما۔ اقبال حسین صاحب کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، پروردگار ان کو بھی خصوصیت کے ساتھ صحت و شفا کاملہ عطا فرما۔ متوجہ زیارت